الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اپنے ایک اکیلے رب سے اس کے کرم کا سوال کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ وہی تو ہے جو دعاؤں کا جواب دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس ایک سے مانگنے کی بجائے دوسرے دروں پر اپنی ضرورتیں لے کر جاتے ہیں، حالانکہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ خود بھی اتنا ہی ضرورت مند ہے جتنا کہ ہم۔ بے شک اس ایک مالک کے سوا کوئی نہیں جو دعا کو قبول کر سکے۔ یقیناً وہ ایک ہی تو ہے جو مفلسوں کو دولت عطا کرتا ہے، بیماروں کو صحت عطا کرتا ہے، غریبوں کو امیر کرتا ہے اور امیروں کو غریب کرنے کی قدرت بھی وہ رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو لائف لیس چیزوں میں جان ڈال دے اور زندہ چیزوں سے لائف کو نکال دے۔ وہ چاہے تو خوشی اور مسرت کے حالات کو غم میں تبدیل کر دے اور چاہے تو نا امیدی اور مایوسی میں بھی خوشی کے حالات پیدا کر دے۔ وہ چاہے تو بنجر اور بے جان دکھائی دینے والی زمین کو ہری چنری پہنا دے اور چاہے تو پھلوں اور پھولوں سے لدے باغات کو جلا کر خاک کر دے۔ وہ چاہے تو ہدایت کے طالب کو ایک آیت سے ہی ہدایت کے راستے پر ڈال دے اور چاہے تو ہدایت سے لاپرواہ، فسق اور فخر میں جینے والے کو پورا قرآن رہنے کے بعد بھی گمراہی میں ہی پڑا رہنے دے۔ لہذا اپنے رب کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے ساتھ گواہی ہونی چاہیے میری کہ میرا رب وہ ہے جسے کسی کا خوف نہیں، میرا مالک وہ ہے جو کسی سے دبتا نہیں، میرا خالق وہ ہے جس پر کوئی اثر انداز نہ ہو سکے، میرا مولا وہ ہے جو سب کا مددگار ہے، میرا ایشور وہ ہے جو سب پر مہربان ہے۔ میرا رب الغنی، سب سے زیادہ امیر اور مالدار وہ، میرا رب الحی، آپ اپنی حیات پر ہمیشہ قائم، ہر ایک کو زندگی دینے والا، میرا رب الباقی، جسے فنا اور اینڈ نہیں، میرا مالک وہ ہے جس کی بادشاہت اور ملک پر کبھی زوال نہ آئے، جس کی سلطنت پر کبھی کوئی خطرہ نہ منڈرائے، میرا سلطان وہ ہے جس کی سلطنت میں کوئی اس کے خلاف بغاوت کرنے کی ہمت نہ کر سکے، کسی میں طاقت نہیں کہ اس سے ٹکر لے سکے، میرا آقا الغفور الودود، جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، میرا نگہبان الحفیظ، جو ہر ایک کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے، ہر ایک کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ میرا رب احکم الحاکمین، اس نے کسی کو سزا دینا طے کر دیا تو کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، اور اس نے کسی پر نوازش کا فیصلہ کر لیا تو کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ میرا رب الرزاق، جو نہ کھانے کا محتاج نہ پینے کا، بلکہ ہر ضرورت سے پاک، میرا رب وہ ہے جو کسی عمارت میں نہیں رہتا، جسے پتھروں اور مٹی سے بنی عمارتوں سے کوئی پیار نہیں۔ میرا رب صرف میرا ہی نہیں بلکہ وہ تو رب العالمین، سارے جہاں کا رب ہے۔ ایک کمہار بھی اپنے ہاتھوں مٹی سے کوئی چیز بناتا ہے تو اس سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ ارحم الراحمین، رؤوف الرحیم رب، لما خلقت بیدی، جس انسان کو اس نے اپنے دست قدرت سے بنایا، جس کے لیے جنت بنائی، جس کے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، جس کے لیے کائنات کی ساری چیزوں کو سپورٹیو رہنے کے لیے کہا، اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے، بے گناہوں کا خون بہائے، معصوم بچوں کی جانوں سے کھیلے،
تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہو رہے ظلم و ستم کا نوٹس نہیں لے گا؟ بالکل لے گا. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، ہم دنیا میں ہو رہے فساد اور خونی کھیل پر خاموش نہ رہیں، سسکتی اور مرتی ہوئی انسانیت کا درد محسوس کریں. جو لوگ معصوم لوگوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کی حرکتوں کے خلاف اپنا کنڈمنیشن دے. ان کے لیے بد دعا ضرور نہ کریں لیکن اللہ سے دعا ضرور کریں کہ اللہ ظالموں کو صحیح سمجھ دیجئے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، دنیا میں امن و شانتی کے حالات پیدا کر دیجئے. ہمارے رب نے اپنی آخری کتاب ہدایت میں ہمیں حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، بے وجہ کسی نفس اور جان کا قتل نہ کرو. آیت کے اس حصے کو پڑھ کر ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کام وہ نہیں کرتا، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کیا یہ صرف جان سے مارنے کی ہی بات ہے؟ بلکہ ہم سوچیں کہ ہم کتنی بار اپنی باتوں سے کسی کے آتم سمان کا قتل کرتے ہیں، کتنی بار اپنی باتوں سے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، کتنی بار کسی کے جذبات کا خون کرتے ہیں، کتنی بار کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. بظاہر تو وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اندر سے اس کا دل مر چکا ہوتا ہے. ان سب قتل کے بارے میں بھی کبھی ہم نے حساب لگایا ہے؟ کیا ہمیں نبیوں اور رسولوں کی سنت نہیں معلوم کہ انہوں نے اپنی باتوں سے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا، مردہ ہو چکے دلوں کو جینے کی امنگ جگائی، سماج کے محروم اور ونچت لوگوں کو عزت سے جینے کا سلیقہ سکھایا، اس لیے کہ دوسروں کے ساتھ ہمارا بات کرنے کا انداز ہماری سوچ کو درشاتا ہے. پھر چاہے وہ عمر میں ہم سے بڑے ہوں یا چھوٹے، دولت میں ہم سے زیادہ ہوں یا کم، اپنے ہو یا پرائے، ہمارے نوکر ہوں یا ہمارے مالک. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹونٹ مارنے کی، کچھ کو عادت ہوتی ہے کسی کو دیکھ کر آپس میں توہین آمیز مسکرانے کی، کچھ کو عادت ہوتی ہے کسی کے کپڑوں پر، کسی کی کمزوری پر، کسی کی معذوری پر، کسی کی شکل و صورت پر کمنٹس کر کے خود کو اونچا سمجھنے اور اپنی اعلیٰ ذہانت بتانے کی، یہ جتانے کی کہ ہمیں کتنا زیادہ سمجھتے اور تم کتنے بیوقوف ہو، جبکہ ہم اس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جنہوں نے فرمایا ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو سکون دینے والے بن جائیں، نرم پڑ جائیں ہم، اس لیے کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں ان کے دل میں کسی کے لیے بد دعا نہیں تھی، زبان پر کسی کے لیے اپشبد نہیں تھے، بلکہ ہر ایک کے لیے لبوں پر دعائیں تھیں، دل میں خیر خواہی کے جذبات تھے. اور یقیناً ان سنتوں پر عمل کر کے ہی ہم وسلموا تسلیما کا حق ادا کر سکیں گے. ہم میں سے ہر ایک ان گناہوں پر چیکس لگائے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے، ورنہ کل قیامت کے دن ان سب کا حساب دینا بڑا بھاری پڑے گا. اپنی اسپیچز، تقریروں اور خطبوں میں اچھی بات کہنے والے اور سننے والے دونوں ہی ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اس لیے کہ ویل ڈن از بیٹر دین ویل سیڈ. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بہترین انسان اپنی میٹھی زبان اور اعلیٰ کردار سے ہی پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتوں تو دیواریں پر بھی لکھی ہوتی ہے اور واٹس ایپ پر شیئر بھی کی جاتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں سے کہا اپنی آخری کتاب میں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وہ جب انسانوں سے بات کریں تو اچھی ہی بات کریں، اچھے الفاظ میں بات کریں، اچھے لہجے میں بات کریں، اس لیے کہ ورڈز ہیو پاور، الفاظ میں طاقت ہوتی ہے. ورڈز آر پاورفل، الفاظ طاقتور ہوتے ہیں. ورڈز could be your power،
الفاظ ہماری طاقت بن سکتے ہیں. یو کین انسپائر سم ون اینڈ چینج ہز اور ہر لائف. کیونکہ الفاظ میں زندگی بدلنے کی طاقت بھی ہوتی ہے. اور یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو کسی کی زندگی کا چین اور سکون چھین لیتے ہیں اور ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں جہاں وہ پل پل کسی کی باتوں سے تل تل مرتا ہے. دنیا میں ایک آدیواسی طبقہ ایسا بھی ہے کہ جب انہیں لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیڑوں کو کاٹتے نہیں ہیں, بس روزانہ اس کے پاس جا کر اسے برا کہتے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ پیڑ مر جاتا ہے. اسی طرح سائنسی طریقے سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک تجربے کے دوران ایک پودے کو بار بار برا کہا گیا تو وہ پودا کچھ ہی دنوں میں مرجھا گیا. اسی کے برخلاف اسی پودے کو جب بار بار اچھا کہا گیا, اس کی تعریف کی گئی, اس کی دیکھ ریکھ کی گئی تو وہ کھلنا اور بڑھنا شروع ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کو بھی ڈانٹا جائے تو اسے برا لگتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے, اور اگر اسے لاڈ پیار کیا جائے, اسے اہمیت دی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. کیونکہ words when uttered and articulated in the right way can change someone's mind and alter someone's belief. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ربانی کے ذریعے انسانوں کو پریکٹیکلی دعوت دی تو نہ ماننے والوں کا ریئیکشن یہ تھا, لا تسمعوا لہذا القرآن, قرآن کو نہ سنو کیونکہ یہ دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے, سوچ کو نیا رخ دیتا ہے, ذہن میں ہلچل مچا دیتا ہے. بے شک یہ کلام اپنے اندر یہ تاثیر رکھتا ہے جس کے بارے میں حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول نقل کیا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ اس کتاب قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ دوسرے لوگوں کو اس کے ذریعے گرائے گا, پستی میں ڈالے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے, اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتا ہے, اپنا دکھ درد بانٹنا چاہتا ہے, اگر اس وقت ہم صرف اس کی باتیں سن لیں تو ایک اہم سنت ہم سے ادا ہو سکتی ہے. اس سنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کیا, کل اذن خیر لکم. نبی لوگوں کی باتیں سنتے, صرف اپنی ہی نہیں سناتے, لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کی سننا چاہتے نہیں لیکن اپنی بات ہر کسی کو سنانا چاہتے ہیں. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. بے شک الفاظ میں وہ طاقت ہوتی ہے. آپ کے موٹیویشنل ورڈز اور اپریشیشنل ورڈز ایک عام انسان کو بھی ایک خاص انسان بنانے کی طاقت رکھتے ہیں, اور وہیں آپ کے اپشبد, آپ کے انسلٹنگ اینڈ ہارش ورڈز کسی کو ڈپریشن میں بھی ڈال سکتے ہیں اور کبھی کبھی اسے سوسائڈ کمٹ کرنے کی حد تک لے کر چلے جاتے ہیں. سائیکلوجی نے بتایا ہے کہ 3 سال تک کا بچہ 50,000 مرتبہ نو سنتا ہے اور صرف 5,000 مرتبہ ہی یس سنتا ہے, جس سے اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں میں یہی اوور کانفیڈنس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جن ملکوں کی انا بڑی ہوتی ہے وہ غریب اور گندے ہوتے ہیں, اور جن ملکوں کی انا چھوٹی ہوتی ہے وہ صاف ستھرے اور امیر ہوتے ہیں. اگر کوئی شراب پیے تو یہ تو برا ہے ہی, لیکن اگر کوئی بسم اللہ کر کے شراب پیے تو یہ اور بھی برا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم کوئی غلط کام کرے تو یہ برا ہے, لیکن اگر وہی غلط کام ایک مسلم کرے تو یہ اور بھی برا ہے. اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں, خطبات دیتے ہیں, درس دیتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, وہ اگر ذاتی طور پر کسی کے ساتھ توہین آمیز بات کرتے ہیں, کسی کو گرا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ بڑا جرم ہوگا اللہ کے یہاں. اور جس شخص کی ہم توہین کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ ان کی ضرورت انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اور کچھ لوگ اندر سے اتنا اعلیٰ اخلاق والے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ جان کر بھی خاموش رہنا پسند کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھا
ہم نے اسے ایسا لتاڑا کہ اس کو جواب دینا بھی نہیں سوچا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے فرمان ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، لوگوں سے اس طرح بات کریں کہ ہماری باتیں اس کے دل میں اتر جائے، اس طرح نہیں کہ ہم اس کے دل سے ہی اتر جائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔